نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان سے ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ حضور، علم دین سیکھنے کے لیے کتابوں کا پڑھنا ضروری ہے، علم دین سیکھنے کے لیے مدرسے میں جانا ضروری ہے، اساتذہ کا ہونا ضروری ہے، اساتذہ کے محفلوں میں بیٹھ کے ان سے کتابوں کے ذریعے علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن حضور کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان بغیر کتابیں پڑھے علم دین حاصل کر سکتا ہے؟ کیا کوئی بغیر مدرسے میں جائے علم دین سیکھ سکتا ہے؟ کیا کوئی بغیر کتابیں پڑھے علم سیکھ سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بالکل سیکھ سکتا ہے، بالکل ایک ایسا ذریعہ ہے جس ذریعے بغیر کتابیں پڑھے انسان علم دین حاصل کر سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں کہ علم دین کتابوں کی بجائے افواہ رجال سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ افواہ رجال کسے کہتے ہیں؟ افواہ رجال کا مطلب یہ ہے کہ فقط کتابیں پڑھنے سے علم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ علم والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کتابیں پڑھ کے علم حاصل کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کو کتابیں پڑھنا نہیں آتے تو پھر علماء کی صحبت اختیار کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں علم پیدا کر دے گا۔ یہ علم دین کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم صحبتیں اختیار کرو، میں تمہیں صحبتوں کی طرح نیکوکار بنا دوں گا۔ آپ نے قرآن کریم کو آج اللہ نے ہمارے لیے مشعل راہ بنایا۔ قرآن کریم فقط ہمیں مردوں کے لیے پڑھنے کے واسطے نہیں دیا گیا، قرآن کریم اس لیے نہیں آیا کہ ہمارے گھر میں کوئی میت ہو جائے ہم پڑھ کے بخش دیں، بلکہ قرآن کریم ہماری رہنمائی کے لیے آیا، قرآن کریم ہماری ہدایت کے واسطے آیا۔ قرآن کریم کے اندر آیا ہے، بنی اسرائیل کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہوگا سب نے کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا تھا، انشاءاللہ العزیز آگے کبھی وقت رہا تو ضرور تفصیل سے بتائیں گے۔ اصحاب کہف جو تھے اللہ کے کچھ ولی تھے، یعنی لگ بھگ 7 ولیوں کا ذکر آتا ہے، اور یا ایک جگہ 6 ولیوں کا ذکر آتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان 6 ولیوں کے ساتھ ایک کتا تھا۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ اصحاب کہف کا کتا، کوئی بھی کتا جنت میں نہیں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا وہ واحد کتا ہے جس نے ولیوں کی صحبت اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو جنتی بنا دیا۔ ایک کتے نے جب ولیوں کا دامن پکڑا، ایک کتے نے جب ولیوں کی صحبت اختیار کری، مسلمانوں سورہ کہف شریف کے اندر آپ اس واقعے کو پڑھ لیجئے گا۔ اللہ فرماتا ہے جب ایک کتے نے میرے ولیوں کی صحبت اختیار کری تو میں نے اس کتے کو جنتی بنا دیا۔ تو اے مسلمانوں، جب تم غوث اعظم کا دامن پکڑ لو گے تو اللہ تمہیں بھی جنتی بنا دے گا۔ تو جب کتوں کا یہ عالم ہے، جانور کا یہ عالم ہے کہ جانور بھی اگر نیکوں کی صحبت میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت عطا کر دیتا ہے، اسے بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ اور مسلمانوں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ اور آیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان تھا جس سے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تو بری صحبت سے بچ جا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑا پریشان تھے، وہ بہت بری صحبت میں رہتا تھا، اور جو ہے غیر مسلموں کی صحبت میں رہتا تھا، اللہ کو نہ ماننے والوں کی صحبت میں رہتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بارہا سمجھایا۔ حضرت نوح کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ مسلمانوں غور کیجئے گا نبیوں کے بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جب حضرت نوح نے کہا کہ میری بات مان جا، اللہ پر ایمان لے آ اور اس کشتی میں سوار ہو جا، تو کنعان بولا کہ ابا میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا، میں آپ کے خدا پر ایمان نہیں لاؤں گا، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ غرق ہو گیا۔ سعدی شیرازی فرماتے ہیں، فارسی کا ایک شعر ہے، پسرے نوح صحبت بابدا بنشش، خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روزے چند، پے نیکا گرفت مردم شد۔ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک نبی کا بیٹا بری صحبت میں بیٹھا، جنت سے دور کر دیا گیا، نبوت سے دور کر دیا گیا، اور ایک جانور، ایک کتا نیکوں کی صحبت میں بیٹھ کے جنتی بنا دیا گیا۔ مسلمانوں یہ شان ہے صحبت کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم کتابیں نہیں پڑھ سکتے تو علماء کی باتیں سنو، اللہ تمہیں علم دین حاصل کرا دے گا۔
مسلمانوں یہ شان ہے صحبت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ایک مرتبہ جو ہے اعلیٰ حضرت کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان حضور مفتی اعظم ہند کے رسائل پڑھ رہا تھا، تو اس رسائل میں 2 حدیثیں میرے سامنے آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیثوں کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تم کسی باغ کی طرف سے صرف نکلتے ہو تو تمہارا جسم معطر ہو جاتا ہے، تمہیں خوشبوئیں آنے لگتی ہیں، اور جب وہیں تم کسی کوڑے کے پاس سے نکلتے ہو، تم نے کوڑے کو چھوا نہیں، کوڑے کے پاس بیٹھے نہیں، تم نے کوڑے کو ہاتھ میں نہیں لیا، لیکن پھر بھی آپ کی ناک میں بدبو محسوس ہوتی ہے، آپ کی ناک بدبودار ہو جاتی ہے. یہی معاملہ ہے آپ کی صحبتوں کا. اگر آپ نیکوں کی صحبت میں فقط رہو گے اللہ آپ کو نیک بنا دے گا، اور آپ اگر بے نمازی کی صحبت میں بیٹھو گے، جواری کی صحبت میں بیٹھو گے، شرابی کی صحبت میں بیٹھو گے، تو مسلمانوں چاہے شراب ہاتھ میں نہ آئے، چاہے آپ اپنے ہاتھوں سے چوری نہ کرو، چاہے آپ اپنے ہاتھوں سے ڈکیتی نہ ڈالو، لیکن ڈکیتوں کی صحبت، چوروں کی صحبت، شرابیوں کی صحبت کہیں نہ کہیں چوری کی بدبو آپ کے اندر پیدا کر دے گی، شراب کی بدبو آپ کے اندر بھی پیدا کر دے گی. اللہ اکبر. مسلمانوں اپنی صحبتوں کو نیک بناؤ. نوجوان لڑکوں اپنی صحبتوں کو نیک بناؤ. جب باغ کے پاس سے نکلو گے تو پھر آپ کو خوشبو آئے گی، جب اچھے لوگوں میں بیٹھو گے تو آپ کی روح اور جسم دونوں معطر ہو جائیں گے. لیکن نیک بدکاروں کی صحبت، بے نمازیوں کی صحبت، اگر آپ نماز پڑھتے بھی ہو اور کوئی بے نمازی کی صحبت میں بیٹھ رہے ہو تو وہ آپ کو بے نمازی بنا دے گا. اب ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہو تو اپنے بے نمازی بھائیوں کو نماز کی تعلیم دو، نماز کی تلقین دو. اپنے اوپر فرض کر لو اے مسلمانوں کہ میں جس صحبت میں بیٹھوں گا اس صحبت میں اللہ کا پیغام عام کرتا جاؤں گا انشاءاللہ العزیز. ایک جملہ میں آپ کو اور دینا چاہتا ہوں، بڑا اہم جملہ اسی کے متعلق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باغ کے پاس سے نکلو گے ناک جو ہے آپ کی خوشبو سے مہک جائے گی، بدبو کے پاس سے نکلو گے آپ کے جسم میں بدبو محسوس ہوگی. مسلمانوں علم دین وہ عطر ہے، علم دین دنیا کا عطر آپ کے جسم کو معطر کرتا ہے، دنیا کا عطر آپ کے کپڑوں کو معطر کرتا ہے، آپ کے جسم کو معطر کرتا ہے، آپ کے جسم کو خوشبودار بناتا ہے، لیکن علم دین آپ کی روح کو معطر کرتا ہے. جسم کو خوشبودار بنانا ہے تو خوشبو لگائیے، عطر لگائیے، لیکن اگر آپ کو اپنی نسلوں کو خوشبودار بنانا ہے، اپنے آنے والی پیڑھی کو خوشبودار بنانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے علم دین کو حاصل کیجیے. انشاءاللہ اگر آپ عالم ہوں گے، آپ علم دین سے محبت کرنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی نسلوں میں عالم پیدا ہوں گے، مفتی پیدا ہوں گے. لیکن مسلمانوں اگر بے نمازیوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو پھر بدبو کے سوا کچھ نہیں آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اے پروردگار عالم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے مولا ہم سب کو تیرا خوف عطا فرما، ہم سب کے دلوں میں تیرے نبی کی محبت عطا فرما. اے مولا ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما، ہم سب کو مکہ معظمہ کا طواف نصیب فرما. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات یا مولا تیری رحمت برستی ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.